الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کا واقعہ بیان فرمایا۔ قوم سبا یمن کے اندر ایک قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خوشحالی سے نوازا تھا۔ انہیں اعلیٰ درجے کے باغات عطا فرمائے، بڑا عمدہ موسم تھا، نعمتوں کی فراوانی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عقل و ذہانت ایسی عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں یعنی آج سے ہزاروں سال پہلے اس قوم نے پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیم بنائے تھے، جو حالانکہ بڑی دیر بعد کی ایک ایجاد کہہ لیں یا ایک کثیر الاستعمال چیز کہہ لیں، لیکن اس زمانے میں بھی ان لوگوں کی عقل و ذہانت ایسی تھی کہ انہوں نے ڈیم بنا کر پانی کو محفوظ کیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بہت سارے ڈیم تھے اور ایک اس میں بہت بڑا ڈیم بنایا ہوا تھا جسے سد معارب کہا جاتا تھا۔ نعمتوں کی فراوانی جب ان کے ساتھ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جسمانی ہدایت کے ساتھ روحانی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچایا گیا کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں تو اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لائیں، توحید کو بھی مانیں، رسولوں کو مانیں۔ لیکن اس قوم کی بڑی تعداد نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، تو پھر اس قوم کے ساتھ وہی ہوا جو ناشکر قوموں کے ساتھ ہوا کرتا ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوئے۔ واقعہ کیسے رونما ہوا، اس قوم کی خوشحالی کیسی تھی، ان کی اس خوشحالی کو بدحالی میں کیسے بدل دیا گیا، یہاں پر ان آیات کے اندر اس چیز کا بیان کیا گیا۔ چنانچہ ان کی تلاوت کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ بے شک یمن کی قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں نشانی تھی۔ دو باغ تھے، ایک دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ ہم نے ان سے فرمایا اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ تمہارا شہر پاکیزہ شہر ہے اور تمہارا رب بخشنے والا رب ہے۔ یہ تھی اس کی اجمالی کیفیت جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمائی کہ سبا کے لیے، یمن کی قوم ہے، یمن کی قوم سبا، کہ قوم سبا کے لیے ان کی آبادی میں اللہ کی طرف سے نشانی تھی۔ کیا نشانی تھی؟ نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی عظیم الشان نعمتوں سے نوازا تھا کہ ہر نعمت پر وہ خدا کے وجود کو بھی مانے اور خدا کا شکر بھی ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نشانی رکھی تھی۔ فرمایا کہ دو باغ تھے۔ دو باغ سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ ان کے ہر گھر کے دو طرف باغ تھے۔ جیسے آج بھی جو بڑے خوبصورت ایریاز اور بڑے خوبصورت علاقے ہیں، خاص طور پہ یورپین ممالک کے اندر جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان میں دیکھا گیا کہ گھروں کے دونوں طرف جو ہے وہ جگہ چھوڑتے ہیں اور وہاں کیاریاں ہوتی ہیں، باغات ہوتے ہیں۔ اس سے مکان کی آب و ہوا میں بھی بڑا عمدہ فرق پڑتا ہے، مکان بھی بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ہریالی بھی بڑی آنکھوں کو بھاتی ہے اور ایک بڑا خوشنما منظر وہاں پر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روڈوں پر سفر کریں تو اگر آپ کسی زرخیز ہریالے خوبصورت سے مقام پر سفر کریں اور آپ کے دائیں بائیں باغات کی ایک لائن جا رہی ہو تو آپ خود تصور کریں کہ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ٹرین کے اندر سفر کرتے ہوئے، بس میں سفر کرتے ہوئے کبھی ایسے علاقے سے گزر ہو تو ایک طبیعت کے اوپر بڑا فرحت بخش اثر پڑتا ہے کہ دائیں بائیں باغات کی قطار جا رہی ہے۔
تو یہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ہریالی اور اتنی زرخیزی سے نوازا تھا کہ یا تو ان کے گھر ہی ایسے تھے کہ ہر گھر کے دونوں طرف ہریالی تھی، سبزہ تھا، باغات تھے، اور یہ باغات تسلسل سے یوں جا رہے تھے تو گویا ہر گھر کے دو طرف باغ ہے، اور وہ باغ آپس میں یوں متصل ہے تو سارا مل کے ایک ہی باغ بنتا ہے۔ تو اب وہ ایک باغ ایک طرف، دوسرا باغ دوسری طرف، تو یوں دو باغ ہو گئے۔ اور یا پھر یہ مطلب تھا کہ ان کا جو ڈیم تھا اس ڈیم کے دونوں طرف باغات ہیں، یعنی جو ان کی آبادی تھی جو اس ڈیم کے ساتھ بنی ہوئی تھی اس کے دونوں طرف باغات تھے، تو گویا شہر کے اس طرف نکل جائیں تو بھی باغ نظر آئے گا، شہر کے اس طرف نکل جائیں تو بھی باغ نظر آئے گا۔ تو یوں ایک پر فضا مقام، ایک خوبصورت مقام، ایک اچھی آب و ہوا والا وہ مقام تھا۔ تو اب جب یہ سارا کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغام بھیجا اپنے نبیوں کے ذریعے۔ کیا پیغام دیا؟ فرمایا کلو من رزق ربکم، اپنے رب کے رزق میں سے کھاؤ، تمہیں اجازت ہے، واشکروا لہ، لیکن اللہ کا شکر بھی ادا کرو، خدا کا رزق بھی کھاؤ اور اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ اور آخر میں بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، فرمایا تمہارا شہر بڑا پاکیزہ شہر ہے، اتنا خوبصورت ہے، اتنا آب و ہوا والا ہے، بڑا پیارا شہر ہے، تمہارا شہر بڑا پاکیزہ شہر ہے، اور تمہارا رب بھی بڑا بخشنے والا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا ظاہری باطنی ہر طرح کی نعمتیں فراوانی کے ساتھ موجود ہیں، شکر کرو اور پھل کھاؤ، اور شکر کرو اور خدا کو مانو۔ گویا دنیا بھی بناؤ، آخرت بھی بناؤ، دنیا کی بھی کامیابی حاصل کرو، آخرت کی بھی کامیابی حاصل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو فرمایا گیا، اور یقین کیجئے کہ یہ بڑی پیاری بات ہے، بڑی ہی پیاری بات ہے جو اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر بھی ادا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث مبارک میں ہے، فرمایا گیا کہ کھا کر شکر ادا کرنے والا، کھا کر شکر ادا کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر ہے۔ گویا رزق بھی کھائیں، نعمتیں بھی کھائیں، نعمتوں سے لطف اندوز بھی ہوں، اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کر کے آخرت میں گھر بھی بنائیں۔ اور یہ ہے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کا کرم، اور حقیقتاً صرف مسلمانوں پہ نہیں، ساری کائنات پہ، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے وہ اللہ کا رزق بھی کھائے، اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ غیر مسلم ہے تو اس کے شکرانے کی پہلی صورت ہوگی کہ اللہ پر ایمان لائے، اسے مانے کہ میرا خالق ہے، رازق ہے، مجھے روزی دینے والا ہے، میرا معبود ہے، تنہا معبود ہے، اکیلا معبود ہے، تو اس کے لیے شکر کا پہلا زینہ یہ ہے۔ اور ہم مسلمان جو آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اسے معبود، خالق، رازق، مالک ماننے والے، ان کے لیے یہ ہے کہ ہم شکر کے جتنے ذرائع اور طریقے ہیں ان کو اختیار کریں۔ اللہ کا شکر ہم یوں بھی ادا کریں کہ ہم کھانا کھائیں، لذیذ کھانا ہے، چائے پیتے ہیں، ہم کوئی میٹھا شربت پیتے ہیں، کوئی جوس پیتے ہیں، کوئی اس طرح کی کھانے پینے کی نعمت سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمارا موسم بڑا پیارا ہے، ہم موسم سے انجوائے کرتے ہیں، ہماری فیملی اچھی ہے، ہمارے بچے سمجھدار ہیں، ہمارے بچے فرما بردار ہیں، گویا جو بھی نعمت ہو ہم اس نعمت سے لطف اندوز ہوں۔ رزق خدا ہے، ہم کھائیں، کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے، واشکروا لہ، لیکن اس کے ساتھ شکر ادا کرو، اس کے ساتھ شکر ادا کرو۔ تو کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، پانی پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، جوس پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، چائے پئیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ جس شے سے آپ کو فرحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اس ہر فرحت پہ، راحت پہ، نعمت پہ، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی یہی۔ اب کھانا کھاتے تھے تو کھانے کے بعد کی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین۔ اب پانی پئیں، اس کے بعد کی دعا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو گویا نعمت استعمال کریں
اللہ کا شکر ادا کریں، یہ ہے ہمارے لیے۔ اب آگے کیا ہے؟ بلدۃ طیبۃ ورب غفور، پاکیزہ شہر ہے، بخشنے والا رب ہے، سبحان اللہ۔ یعنی ہم اس کی ان الفاظ کی گہرائی کے اوپر اگر خدا کی محبت میں ڈوب کر غور کریں تو ہماری یقین کریں ہماری روح پرواز کر جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی نعمتیں دیتا ہے، کتنی نعمتیں دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ وہ بخشنے والا رب ہے، ورب غفور، بخشنے والا رب ہے۔ وہ دنیا بھی بناتا ہے، آخرت بھی بناتا ہے، ہماری دنیا کا بھی بھلا کرتا ہے اور ہماری آخرت کا بھی بھلا چاہتا ہے، لیکن معاملہ ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ تم اپنے جو عمل کرو گے اس کے مطابق تمہیں بدلہ ملے گا۔ تو یہاں خیر قوم سبا کا تذکرہ تھا کہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے یہ پیغام عطا فرمایا، لیکن قوم نے آگے سے کیا کیا وہ غور کر لیجیے، اور پھر ہم تھوڑا سا اپنے اوپر بھی غور کر لیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ۔ فرمایا تو انہوں نے، قوم سبا نے، انہوں نے ہمارے شکر سے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کے عوض 2 باغ انہیں بدل دیے جو کڑوے پھل والے اور جھاؤ والے اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے۔ ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو، ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہو۔ اس قوم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے اور مانے ہی نہیں، نبیوں کے نافرمان، خدا کے نافرمان، اپنے جو ان کا کفر و شرک تھا اس میں ڈوبے ہوئے، نعمت الہی کے اوپر کوئی شکر ادا نہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے ہمارے شکر سے منہ پھیرا تو سزا کیا ملی؟ تو ہم نے ان پر زور کا سیلاب بھیجا، وہی بند اور وہ ڈیم جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی فصلوں کو، کھیتوں کو، باغوں کو پانی دینے کے لیے، جو ڈیم ان کے لیے آسانی، سہولت اور اطمینان اور آرام کا ذریعہ تھے، جو ان کے لیے پھلوں کی پیداوار اور دیگر نعمتوں کا ذریعہ تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کو ان پر پلٹا دیا۔ وہی ڈیم جو ان کے لیے مفید تھے، اللہ تعالیٰ نے ڈیم توڑ دیے۔ اب وہ ڈیم ٹوٹے تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ڈیم ٹوٹے تو کیسی تباہی آتی، ڈیم ٹوٹے تو اس کا پانی کس قدر شدت کے ساتھ آتا ہے۔ تو وہی ہوا، پھر اس کا جو پانی آیا اس پانی نے پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب جو ان کے باغات تھے جو بڑے خوبصورت اور بڑے شاندار پھلوں والے، وہ جو ان کے باغ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان باغوں کے بدلے ہم نے ان کو دوسرے 2 باغ دیے، یعنی وہ باغ بدل گئے، سیلاب نے سب تباہ کر دیے، باغ سب کے سب فنا ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اب اس کی جگہ کیا ہوا؟ اب اس کی جگہ وہ باغ اگے جن کے پھل کڑوے تھے، جھاؤ کی جھاڑیاں تھیں اور تھوڑی سی بیریوں کے چند ایک درخت تھے اور تھوڑے سے بیر لگے ہوئے تھے۔ کہاں نعمتوں کی کثرت اور کہاں ایسی محرومی، اور وجہ ان کی ناشکری، جو وجہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ذالک جزیناہم بما کفروا، ہم نے انہیں ان کی ناشکری کی وجہ سے یہ بدلہ دیا۔ ان کے ڈیم نعمتوں والے عذاب کے اندر بدل دیے، ان کے باغ پھلوں والے ہم نے جھاؤ میں اور جھاڑیوں میں اور کڑوے پھلوں کے اندر اور کچھ بیریوں کے درخت مختلف جگہوں پہ لگے ہوئے ایک ویرانی اور ایک عجیب سا جو ہیبت ناک منظر بنا دیا ان کے خوبصورت باغوں کو۔ اور کیوں کیا؟ بما کفروا، ان کی ناشکری کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ اور فرمایا کہ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم اسی کو سزا دیتے ہیں جو ناشکرا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب ہم غور کر لیں
ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں سلامت، ہمارے پاؤں سلامت، ہمارے ہاتھ سلامت، ہمارا بدن تندرست ہے، ہم امراض سے پاک ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ اچھی بیوی دیتا ہے، اچھا گھر ہوتا ہے، اچھی نوکری ہوتی ہے، اچھا کاروبار چل رہا ہوتا ہے، اچھے رشتہ دار ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر عزت ہوتی ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، پھل بھی کھا رہے، گوشت بھی کھا رہے، مٹن بھی کھا رہے، اور رنگ برنگی چیزیں بھی کھا رہے، سب کچھ کھا رہے ہیں، لیکن کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں پھر دوبارہ گناہوں میں لگ جاتے ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں پھر گناہوں میں لگے ہوئے، کھانا حلال کھایا ساتھ میں شراب حرام پی لی، کھانا حلال کھایا لیکن اس کے بعد ڈانس دیکھا، اس کے بعد کوئی ناچ دیکھا، اس کے بعد کوئی بے حیائی کا پروگرام دیکھا۔ ہمارا بھی طرز عمل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان ناشکروں کی فہرست میں داخل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی بدلہ دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شکر کرنے کے صدقے، آپ کی صفت شاکر کے صدقے، آپ کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا شکر گزار بندہ بنائے، شکر ادا کرنے والا بندہ بنائے۔ اور ناشکری کی بہت ساری صورتیں ہیں، اب یاد رکھیے ناشکری کی بہت ساری صورتیں۔ ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ نعمت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے، نعمت کو خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے طاقت کی نعمت دی ہے، کسی پر ظلم کرنے میں استعمال کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عہدہ اور منصب کی نعمت دی ہے، اس کو حرام خوری میں، رشوت لینے میں، دوسروں پر ظلم کرنے میں، ان کے حقوق تلف کرنے کے اندر استعمال کیا جائے، یہ ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے اقتدار بخشا ہے، بڑے عہدے کے اوپر براجمان ہو گیا، لیکن اس عہدے کو لوگوں پر ظلم کا ذریعہ بنائے، ناشکری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ناشکروں کو سزا دیتا ہے، ان کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا، مال نعمت ہے، اس مال کو شراب پینے کے اندر، حرام کھانے کے اندر، اس کو معاذ اللہ بدکاری کا ذریعہ بنانے کے اندر، اس کو ناجائز اور حرام کاموں میں خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جائے، یہ مال کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا تو غریبوں پہ خرچ کریں، غریب رشتہ داروں پہ خرچ کریں، لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، مسجدوں میں خرچ کریں، مدرسے بنائیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی خدمت کریں، اولیاء، صلحاء، علماء، ان کی خدمت کریں، علم دین پھیلانے کے اندر صرف کریں، دینی کتابیں تقسیم کرنے میں صرف کریں۔ تو ان کاموں کے اندر اس پیسے کو خرچ کریں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں حلال کی ہیں تو جہاں تک شریعت منع نہیں کرتی، آپ حلال کاموں کے اندر، حلال لذتوں کے اندر اسے خرچ کریں، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں، اور نافرمانی اور گناہ کے کام میں بالکل خرچ نہ کریں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کو ہم طریقے سے استعمال کریں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک سبا والوں کی ایک اور خصوصیت بھی بیان کی۔ یہ واقعہ ختم نہیں ہو گیا، ایک اور بھی ان پر ایک اور نعمت تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی، اور وہ نعمت بڑی شاندار قسم کی ہے۔ میں اس کی پہلے آیت ترجمہ عرض کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ۔ اور ہم نے ان سبا والوں اور ان کے شہروں کے درمیان بہت سی نمایاں بستیاں بنا دیں جن میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور ان بستیوں میں سفر کو ایک اندازے پر رکھا، ان میں راتوں اور دنوں کو امن و امان سے چلو۔ کیا بات ارشاد فرمائی؟ فرمایا کہ ان کی آبادی کی جو مینجمنٹ تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ شہر تھے۔ جیسے یہاں سے چلے تو 20 کلومیٹر پہ دوسرا شہر، اس سے آگے 20 کلومیٹر پہ تیسرا شہر، اس سے آگے 20 کلومیٹر پہ چوتھا شہر۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آج تو ہم کار پہ، بس پہ، جہاز پہ سفر کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں تو گھوڑے اور اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا۔ اب گھوڑے اور اونٹ چلیں
اور اگلا شہر آئے 100 کلومیٹر کے بعد اور 200 کلومیٹر کے بعد جا کے تو بڑی آزمائش ہو جائے. اور آزمائش ہوتی بھی تھی. راستے کے اندر جنگلوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں قیام کرنا پڑتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشحال علاقے بنائے تھے کہ انہوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ شہر آباد کر لیے. اب ہوتا یہ تھا کہ قوم سبا سے کوئی بندہ چلتا، سبا کے علاقے سے بندہ کوئی چلتا تو تھوڑا سا 20 کلومیٹر ابھی چلا، گھوڑے پہ ہے، اونٹ پہ ہے، دوسرا شہر شروع ہو گیا. اس شہر میں آرام کیا، کھایا پیا، اپنا زادیرہ لیا، آگے چل پڑے. آگے پہنچے تو اگلا شہر تھوڑی دیر کے بعد شروع ہو گیا. حاجت ہے تو رک جائے، نہیں حاجت تو آگے چل پڑے. تو یوں چلتے جائیں، شہر آتے جائیں گے. جیسے ابھی بھی جو سپر ہائی وے ہوتے ہیں، موٹر ویز ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 20-25 کلومیٹر کے اندر اندر ایک جو ہے وہ سروس اسٹیشن، ایک کھانے پینے کا انتظام اس طرح کا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ تاکہ سفر آسانی سے گزرے. اب اگر 500 کلومیٹر کا لمبا روڈ ہے اور اس کے اوپر نہ کوئی سروس اسٹیشن ہے، نہ کوئی وہاں پر پیٹرول، نہ کوئی CNG، نہ کوئی وہاں پر کھانے پینے کا سامان، اب راستے میں گاڑی خراب ہو جائے تو کریں گے کیا؟ تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. تو اس زمانے میں، یہ تو اب کی ایجادات اور اب کا یہ طریقہ ہے کہ اس طرح کیا جاتا ہے، لیکن قوم سبا نے تو اس زمانے میں ایک طرف ڈیم بنائے ہوئے، ایک طرف اپنے شہر کی وہ خوبصورتی کے لیے باغات کی ایک رو لگائی ہوئی ہے، اور تیسری طرف شہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بنائے ہوئے کہ سفر پہ نکلیں تکلیف نہ ہو، مشقت نہ اٹھانی پڑے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات ان کے موافق کیے اور انہیں یہ عقل بھی دی کہ انہوں نے مختلف فاصلوں کے اوپر شہر بنا لیے. تو اور پھر اس کے ساتھ کیونکہ قریب قریب شہر ہیں، ایک تو اس کی وجہ سے بھی امن و امان پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی دی تھی، اور جہاں پر خوشحالی ہو وہاں پر یہ ڈکیتیاں چوریاں کم ہوتی. جہاں پر ایک طرف بڑا غریب طبقہ، دوسرے بڑا امیر طبقہ، تو چوریاں ڈکیتیاں وہاں پر ہوتی ہیں. پھر جو غریبوں میں کو اٹھے گا وہ پھر ڈاکو بنے گا، چور بنے گا، پھر وہ کرے گا. لیکن اگر سارے خوشحال ہیں تو پھر چوری ڈکیتی کس نے کرنی؟ پھر کوئی بہت ہی شریر ہے تو کرے گا. تو اس قوم کے اندر یہ تھا کہ راستے پر امن تھے، کوئی ڈکیتی کا خوف نہیں ہے، کوئی قطعی طریق کا خوف نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ ایسی کوئی تفکرات، خدشات اور خطرات نہیں ہیں، تو بڑے امن و امان سے سفر کرتے تھے. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیرو فیہا لیالی و ایاما آمینین. فرمایا دن رات، لیالیہ رات، ایامن دن، دن رات امن و امان سے چلو، جدھر جانا ہے نکل جاؤ، کوئی ٹینشن نہیں. اور اس کی امن و امان کی نعمت کی قدر ان لوگوں کو ہے جو ایسے ملک میں یا ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں رات کے وقت گھر سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے، ہم بھی جس شہر میں رہتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے حالات رہے ہیں کہ مغرب کے بعد گھر سے نکلنا مشکل ہوتا تھا. قتل و غارت گری، چوری ڈکیتی اور نہ جانے کیا کیا، پورا شہر جو ہے وہ ایک ہلاکت کے گڑھے کے کنارے پہنچا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حالات بہتر ہے، لیکن کم از کم ہمیں اتنی قدر ہے. اور جو ہمارے اردو کے خاص طور پہ سننے والے ہیں انہیں تو خیر ہمارے ملک کے حالات کے اعتبار سے بڑی اچھی طرح اس کا پتہ ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے، امن و امان کسے کہتے ہیں. امن و امان سے سفر کرنا آدمی کو نصیب ہو تو اس کے اندر کیسی فرحت اور خوشی ہوتی ہے اور کیسا سکون ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے شہر بھی قریب قریب، شہر خوشحال بھی بہت زیادہ، راستے میں زادیرہ لینے کا سامان بھی موجود، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ امن و امان کے ساتھ ان کے اسفار بھی ہوتے تھے. ٹریولنگ بڑی امن و امان کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ ٹریولنگ امن و امان سے ہونا اللہ کی بڑی نعمت ہے. اچھا اب یہ تو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعام، لیکن انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ جو انہوں نے آگے سے کیا وہ ذرا غور سے سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، اور انہوں نے خود ہی اپنا نقصان کیا تو ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا اور ان کو بالکل ایک دوسرے سے جدا جدا کر دیا،
بے شک اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ کیا ہوا؟ ابھی جو پہلے میں نے نقشہ ایک پورا بیان کیا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ شہر اور بڑے مزے سے سفر ہوتا تھا۔ اس قوم نے کیا کیا؟ انہوں نے جو جملہ کہا ہے، علماء نے اس کے متعدد مطلب بیان کیے، دو مطلب میں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ، انہوں نے کہا ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوری ڈال دے، ہمارے سفروں میں ابھی تو قریب قریب ہے نا، ہر شہر قریب قریب ہے، دنیا پیدا کر دے۔ کیوں؟ اس کے دو مطلب۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ بڑے خوشحال لوگ تھے، پیسے والے بھی تھے، تو انہوں نے اب ایک امن و امان کی زندگی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یار تھوڑا سا ایڈونچر ہونا چاہیے۔ یہ کیا گھر سے نکلے ہر تھوڑے قدم کے اوپر جو ہے وہ بازار مل گیا، ہر تھوڑے قدم پہ شہر مل گیا، کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی تھرل ہونا چاہیے، کوئی ایڈونچر ہونا چاہیے، کوئی ذرا تھوڑا سا ایسا ہو، مشقتیں ہوں، کٹھن ہو، کٹھنائیاں ہوں، تو ایسی طرح تھوڑا سا سفر ہونا چاہیے، مزہ آئے۔ تو وہ جو امن و امان اور سکون تھا، یہ خود اس کی جگہ پر مشقتوں کی دعا مانگ رہے تھے۔ ایک تو یہ مطلب بیان کیا۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک نیت یہ بھی تھی کہ بھئی یہ جو چھوٹے چھوٹے قدم پہ شہر آ جاتے ہیں، اس سے تو غریب کو بھی فائدہ، امیر کو بھی فائدہ۔ یعنی غریب بھی تھوڑا سا سفر کرتا ہے، اس کو بھی شہر مل گیا، ہم بھی سفر کریں، ہمیں بھی شہر مل گیا، تو فرق کیا ہوا؟ کچھ ایسا ہونا چاہیے دور دور کے فاصلوں پہ شہر ہوں، اور امیر آدمی جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، سواریوں کے ساتھ کھانے پینے کا انتظام کر کے چلے، اور غریب آدمی تھوڑی سی مشقتیں اٹھا کے، تکلیفیں برداشت کر کے سفر کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچے کہ یار کر بھی سکوں گا یا نہیں کر سکوں۔ تھوڑا سا امیر غریب میں فرق ہونا چاہیے۔ امیر کا پتہ تو چلے کہ جناب نواب صاحب سفر کرنے لگے ہیں، اور اتنے خادم ساتھ ہیں، اور کنیزیں ساتھ ہیں، اور اتنے جو ہے وہ گھوڑے اور اونٹ ساتھ ہیں، اور اتنا زیادہ راہ ساتھ لیا ہے، تو تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے۔ تو وہ جو اپنا تفاخر ظاہر کرنے کے لیے اور اپنی امیری ظاہر کرنے کے لیے، اور غریبوں کو تھوڑی سی ان کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو ان کی ذہنیت تھی، اس کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ یہ ہمارے سفروں میں دنیا پیدا کر دے، دور دور شہر ہوں، تاکہ غریب امیر کا فرق ظاہر ہو جائے۔ تو چونکہ انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے آسانی کی جگہ مشقت کو طلب کیا، انہوں نے غریبوں کو تکلیف میں ڈالنا چاہا، تو پھر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی تکلیف کے اندر ڈال دیا، اور ان کا انجام بھی برا ہوا۔ ایک معنی یہ بیان کیا۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا کہ یہ ان لوگوں کا جملہ اصل میں ایک قسم کا استہزائیہ جملہ تھا۔ استہزائیہ کیسے؟ استہزائیہ یوں، جیسے انبیاء علیہم السلام جب اپنی قوموں سے فرماتے تھے نا کہ قیامت آئے گی، ڈرو اللہ سے، قیامت آئے گی، تو وہ آگے سے بولتے لے آؤ، جو قیامت ہے نا لے آؤ اسے۔ تو یہاں یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ لے آؤ قیامت، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قیامت لے آؤ، اس کا مطلب مذاق اڑانا ہوتا ہے، جی ہم تو مانتے ہی نہیں، ہم تو مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان نہ لائے، اگر تم نے اللہ کا شکر ادا نہ کیا، تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ تم سے واپس لے لے گا۔ یہ جو امن و امان سے سفر کرتے ہو، یہ امن و امان ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قدم قدم کے اوپر تمہیں دوسرے شہر مل جاتے ہیں، یہ بستیاں ہی مٹ جائیں گی، اللہ ان کو ویران کر دے گا، مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ تو اللہ کے نبیوں نے جب ان کو سمجھایا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا اللہ یہ جو یہ کہہ رہے نا کہ سفروں میں بودھ پیدا ہو جائے گا، دنیا پیدا ہو جائیں گی، مشکلیں آ جائیں گی، لے آ، کر دے، جو کرنا کر دے۔ تو گویا یہ جو ان کا جملہ ہے ربنا باعد بین اسفارنا، اے ہمارے رب ہمارے سفروں میں دوریاں پیدا کر دے، ان کا یہ کہنا بطور دعا کے نہیں تھا، بطور مذاق اور استہزاء کے تھا۔ جو اللہ کے نبی ان کو ڈراتے تھے جس چیز سے، یہ اسی کو بطور مذاق کے لٹا کے یہ جملہ بول رہے تھے، اس اعتبار سے انہوں نے یہ جملہ کہا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کے نبیوں کو نہ مانا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا، اللہ کے نبیوں کی پیروی اختیار نہ کی، تو فرمایا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا،
اپنا نقصان خود کیا، اور ہم نے پھر کیا کیا، فَجْعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا۔ جسے کہتے ہیں نا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تو فرمایا کہ ہم نے ان کو قصے کہانیاں بنا دیا کہ لوگ باتیں کریں گے کہ یار سبا میں ایک گورنمنٹ تھی، ایک حکومت تھی، ایک قوم تھی، بڑی خوشحال تھی، یہ تھا وہ تھا، اب تو نام و نشان باقی نہیں۔ تو لوگ ان کی باتیں کیا کریں گے قصے کہانیوں کے طور پہ، ان کا وجود مٹ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے انہیں ٹکڑے کر دیا، جدا جدا کر دیا، قبیلے آپس میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی سیلاب میں ڈوب گیا، تباہی بربادی مچ گئی۔ فرمایا ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا، لیکن کیوں کیا؟ ان کے اپنی ناشکری کی وجہ سے۔ تو اتحاد اور اتفاق اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اتحاد کا ٹوٹ جانا، پارا پارا ہو جانا، خاندانوں کا بکھر جانا، قبیلوں کا بکھر جانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں نصیحت فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، فرمایا بے شک اس قصے میں جو سارا بیان کیا گیا ہے، اس میں ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ یہ جو قصہ بیان کیا اس میں نشانیاں ہیں، اس میں عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے، جو خدا نعمتیں دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن وہ واپس کب لیتا ہے؟ جب لوگ ناشکری کرتے ہیں، جب ان کا طرز عمل اللہ کی نافرمانی کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تب ان سے نعمتیں واپس لیتا ہے۔ بعض اوقات نسلیں گزر جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، لیکن جب زمانے کا پہیہ گھومتا ہے تو وہ قومیں جو کبھی عروج پہ تھی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ لوگ کو جو بڑے خوشحال تھے بدحالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں امن و امان تھا وہاں پر خطرات اور عزت، جان، مال، سب چیزیں خطرے کے اندر پڑ جاتی ہیں ان کے اپنے اعمال اور ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر یہاں پر ایک بات جو بطور خاص فرمائی گئی وہ یہ کہ فرمایا اس میں ضرور نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ہر بڑے صبر والے، ہر بڑے شکر والے کے لیے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ بطور خاص ان دو کا تذکرہ کیوں کیا، صبر والے کا، شکر والے کا؟ عبرت حاصل تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اور قرآن کی عبرتیں ہر بندے کے لیے ہیں جو بھی اسے عبرت حاصل کرنا چاہیں، لیکن عبرت حاصل کرنے کے لیے دل میں کچھ ایک تقاضا، ایک داعیہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا وصف ہونا چاہیے جو اس نصیحت کو قبول کر لے۔ ہم بعض اوقات دو بندوں کو نصیحت کرتے ہیں، ایک مان لیتا ہے کہ نہیں مانتا، جس نے مانا اس نے کیوں مانا، اور جس نے نہیں مانا اس نے کیوں نہیں مانا۔ دونوں کو ایک ہی بندے نے سمجھایا، ایک ہی بات سمجھائی، ایک ہی وقت میں سمجھائی، ایک ہی انداز میں سمجھائی، لیکن پھر بھی نتائج میں فرق ہے، ایک مان گیا دوسرا نہیں مانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے مانا اس میں وہ صفت موجود ہے جو اس نصیحت کو قبول کرنے والی ہے، اور جس نے نہیں مانا اس میں وہ صفت نہیں ہے یا کمزور ہے جس کی وجہ سے اس نے قبول کرنا تھا۔ چونکہ صفت کمزور ہے، موانع غالب ہیں، لہذا اس نے قبول نہیں کیا۔ تو جو صبر اور شکر والا ہوتا ہے، جو بندہ صبر اور شکر والا ہوتا ہے، اس کے اندر نصیحت قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اس میں عبرت حاصل کرنے کا ذہن ہوتا ہے۔ صبر والا ذہن ہے تو وہ کہے گا کہ ان لوگوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور ان کا نتیجہ یہ ہوا، مجھے صبر کرنا۔ شکر والے کا ذہن ہوتا ہے کہ نعمتوں پہ شکر ادا کرنا، ناشکری نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا تو مومنوں کے ایک گروہ کے علاوہ وہ سب اس کے پیروکار ہو گئے، اور شیطان کا ان لوگوں پر کچھ قابو نہ تھا
مگر صرف وسوسہ اندازی کا، اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قوم سبا کا واقعہ ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی دور کی کہانی موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دوبارہ یاد کرائی، کیونکہ جو پہلے دن سے معاملہ چل رہا ہے وہ تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قصہ شیطان۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، مردود ہوا تھا، بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تھا۔ اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تھا کہ اے اللہ مجھے مہلت دے قیامت تک کے لیے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک مہلت دی، قیامت سے پہلے تک کی مہلت دے دی۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، میں ان کے ادھر سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، ادھر سے آؤں گا، میں ان کو وسوسے ڈالوں گا، خیال ڈالوں گا، ان کا دماغ گھما دوں گا، میں ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بہتوں پر تیرا داؤ چل جائے گا، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر نہیں چلے گا۔ لیکن شیطان نے بھی اپنی بہت ساروں کے بارے میں تو اس نے اپنا گمان کہا تھا نا کہ میں ان کو گمراہ کر لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ابلیس نے ان پر اپنا گمان سچ کر دکھایا، جن کے بارے میں شیطان کو توقع تھی کہ میرے بندے بنیں گے، میری مانیں گے، خدا کی نہیں مانیں گے، میری مانیں گے۔ شیطان کو جن پر گمان تھا، شیطان نے اپنا گمان پورا کر دکھایا۔ جیسے آج بھی بہت ساروں پہ شیطان کا گمان ہوتا ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا بھی بولوں گا نماز نہیں پڑھے گا، تھوڑا سا بھی اس کے دل و دماغ کے اندر شیطانی خیال ڈالوں گا، گناہ میں پڑے گا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کا بندوں پر کوئی قابو نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں مسجد جانے لگا اور شیطان اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتا، نہیں جانے دوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے فلم دیکھنے نہیں جانا یا مجھے فلم نہیں دیکھنی، اور شیطان اس کی گردن پکڑے بولتا دیکھ یہ میں ریموٹ سے چلا رہا ہوں، دیکھ دیکھ۔ شیطان ایسا نہیں کرتا، شیطان کا ایسا اللہ نے قابو نہیں دیا اسے۔ ایک بندہ جو ہے وہ غیبت نہیں کرنا چاہتا اور شیطان اس کے منہ کے اندر انگلی دے کے بولتا کہ نہیں تو کر، دے گالی، ایسا نہیں۔ ظلم ہے، قتل ہے، تو شیطان اس کے ہاتھ میں پسٹل دے کے نہیں بولتا مار گولی۔ شیطان کو قابو نہیں ہے، کیا ہے؟ صرف وسوسہ، صرف وسوسہ، ذہن بناتا ہے، سوچ ڈالتا ہے دماغ کے اندر، اور سستی ہے یار، اتنی پیاری نیند ہے، چھوڑ کے نماز پڑھو گے، زور کا وقت ہے، ارے اللہ کے بندے ابھی تو کسٹمر نے آنا ہے، ابھی تو گاہک نے آنا ہے، نکل جائے گا دوسری دکان پہ چلا جائے گا، عصر کا وقت ہے، اچھا چلے یار لیٹ نماز پڑھ لوں گا، دوستوں کے دن میں بیٹھا ہوا یار اتنا مزہ آ رہا ہے، اب کیا عشاء کی نماز کے لیے اٹھیں، ڈرامہ لگا ہوا، میچ لگا ہوا، کیا ابھی نماز کے لیے اٹھیں۔ تو شیطان صرف خیال ڈالتا ہے، وہ خیال ڈالتا ہے، اور بندہ اتنا کمزور ہے، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بے شک شیطان کا مکر و فریب بڑا کمزور ہے، اس کا دھوکہ فریب بڑا کمزور ہے، لیکن بندہ تو اس سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی قوت ارادی کا یہ حال ہے کہ رات کو 100 نیت کر کے سوتا ہے کہ صبح فجر پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، اور صبح آنکھ کھلتی بھی ہے پھر کہتا اچھا چلو کل پڑھوں گا۔ یہ ہے قوت ارادی۔ بڑا پکا تہیہ ہوتا ہے، اجتماع میں جاؤں گا، اجتماع میں جاؤں گا، آئندہ داڑھی نہیں منڈواؤں گا، آئندہ نمازیں پڑھوں گا، آئندہ فلم نہیں دیکھوں گا، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جیسے ہی اس گناہ کا موقع دوسری مرتبہ آتا ہے پھر کود پڑتا ہے، جمپ ان دیٹ، فوراً کود پڑتا ہے۔ تو یہ ہے ہماری قوت ارادی، یہ ہے ہماری کمزوری۔ حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی قوت ارادی استعمال کرے، شیطان کو اڑا کے سائڈ میں مارے، کیا مجال ہے کہ شیطان گناہ کروا لے۔ لیکن ہم خود ہی ڈھیلے پڑے ہوتے ہیں آگے سے، تو ہمارا وہ حال ہے کہ مقابلہ پہلوان سے ہے اور ہم اپنا ہاتھ ہی باندھ کے بیٹھے ہوئے کہ جیسے مرضی مارتا رہے ہمیں۔ تو اگر یہ کریں گے تو پھر تو شیطان غالب ہی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کا بندوں پر کچھ قابو نہ تھا اور نہیں ہے اور نہیں ہوگا، صرف وسوسہ ڈالے گا، لیکن اس کے صرف وہ جو وسوسے ڈالنے اور گمراہ کرنے کی یہ جو کوششیں ہیں، یہ بھی جو ہے وہ اتنا اثر کرتی ہیں
کہ بندہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، آخرت کا انکار کر بیٹھتا ہے، تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا شیطان کو وسوسہ اندازی کا اختیار دیا ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے اور کون آخرت کے بارے میں شک کرتا ہے۔ جو کچھ بھی کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے، اس کے سامنے ہی ہے جو بھی ہو رہا ہے، تو وہ اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہماری قوت ارادی کو مضبوط کرے، ہمارے دل کے اندر اطاعت کا، نیکی کا جذبہ مضبوط کرے، گناہ کا داعیہ اور جذبہ کمزور کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، ناشکروں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔